ختمات جو ہے ختم کے معنی تو مور لگانے کے ہوتے ہیں، کیونکہ کلام الہی جب تلاوت کیا جاتا ہے الف لام میم سے لے کر سورہ والناس تک، یا اس وقت تو یعنی الف لام میم سے لے کر سورہ والناس تک اس میں بسم اللہ شریف بھی الحمد شریف بھی آ جاتی ہے۔ آج تو یہ الحمدللہ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ والناس تک سارا کلام الہی جو تلاوت کیا جاتا ہے، چاہے وہ ایک آدمی ختم قرآن کرے یا چند آدمی بیٹھ کر کے ختم قرآن کرے، تو اس کو بھی ختم کہا جاتا ہے۔ ختم کے معنی یہ ہے کہ یعنی الحمد سے لے کر آپ نے قرآن عظیم کو بسم اللہ شریف سے شروع کر کے سورہ والناس کے اوپر جو ہے ختم کیا، تو اس کے معنی مور لگا دی آپ نے۔ تو ختم کے معنی یہ ہوئے کہ مور لگانا، اسی سے خاتم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ سارے انبیاء و مرسلین کے آخر پہ آئے ہیں، مور لگ گئی کہ اب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد صبح قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، تو ان کے بعد اگر نبوت کا کوئی اعلان کرے یا یہ کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے، وہ گمراہ ہے، لا دین ہے، بے دین ہے۔ کیونکہ خاتم کے معنی ہی مور کے ہیں کہ اب مور لگ چکی، صبح قیامت تک کوئی نبی جو ہے اس کے بعد نہیں آئے گا، اور نہ آسمانی کتاب کوئی نازل ہوگی سوائے قرآن کے، جو قرآن نازل ہو گیا آقا علیہ السلام کے اوپر 23 سالہ زندگی میں۔ تو اب خاتم النبیین اور ختم نبوت ہو گئی، اس کے بعد نہ قرآن نازل ہو سکتا ہے اور نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، مور لگ چکی، نہیں آئے گا، اور نہ آسمانی کتاب کوئی نازل ہوگی سوائے قرآن کے، جو قرآن نازل ہو گیا آقا علیہ السلام کے اوپر 23 سالہ زندگی میں۔ تو اب خاتم النبیین اور ختم نبوت ہو گئی، اس کے بعد نہ قرآن نازل ہو سکتا ہے اور نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، مور لگ چکی، اس لیے آپ کو خاتم کہا گیا، خاتم النبیین کہا گیا۔ اب رہا سوال اس بات کا کہ اس کے معنی و مفہوم کیا ہے۔ اور مفہوم جو ہیں اس کے بہت سے ہیں، البتہ میں نے آپ کو بتا دیے معنی و مفہوم کہ اس کے معنی مور لگانے کے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی اگر عام محاورے میں ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ بھئی آؤ ہمارے گھر پہ کل ختم پڑھنا ہے، تیجا پڑھنا ہے، 10واں پڑھنا ہے، 20واں پڑھنا ہے، 40واں پڑھنا ہے، 7واں پڑھنا ہے، 15 کا پڑھنا ہے، برسی کا پڑھنا ہے، سال میں جو قرآن عظیم ختم کیا جاتا ہے، یا ختم الانبیاء جو ہے 75,000 یا 1.25 جو ہے کلمات طیبات تلاوت کیے جاتے ہیں چند لوگ بیٹھ کر کے، 20 لوگ، 40 لوگ، 10,000، 5,000، 2,000، 60 لوگ، تو یہ بیٹھ کر کے ختم انبیاء علیہ السلام کا سارے انبیاء کا ورد کیا جاتا ہے کہ سارے انبیاء نے توحید کا اعلان کیا۔ تو اب وہ 70,000 یا 75,000 پڑھ کر کے تو سارے انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں، سارے صحابہ کرام کی بارگاہ میں، ولی غوث کتب جتنے بھی ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب کیا جاتا ہے کہ اللہ یہ جو ختم پڑھا ہم نے بیٹھ کر کے 70,000 یا 75,000 یا 1.25 یا قرآن عظیم کی تلاوت کی ہے، اس کا ایصال ثواب جو ہے فلاں میت کو، فلاں ہمارے والد کو، ہمارے آبا و اجداد کو
یا جو بھی دنیا سے رخصت ہونے والا ہوتا ہے اس کی بارگاہ میں ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ تو یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، اس میں کوئی کسی کا انکار نہیں۔ اگر انکار کرے گا تو وہ اس کا اپنا معاملہ ہے، جو انکار کرتا ہے تو وہ انکار کی کوئی دلیل بتائے۔ ہمارے یہاں تو قرآن عظیم نے یہ فرمایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ مومنین کی صفت یہ بھی ہے، جو مومن ایمان کامل رکھتے ہیں ان کی یہ بھی صفت ہے کہ جو ہم نے ان کو روزی عطا فرمائی ہے وہ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو اس میں ہی صدقات بھی آ گیا، تیجا دسواں 20واں 40واں بھی آ گیا، 11ویں شریف کے اندر جو خرچ کیا جاتا ہے وہ بھی اس میں آ گیا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو 11ویں دی جاتی ہے، عام علماء اہل سنت میں، عام مسلمانوں میں مشہور ہے، تو یہ دی جاتی ہے۔ اس میں قرآن عظیم کی اس آیت میں ہے وہ کہ جو ہم نے ان کو رزق عطا فرمایا وہ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو گویا کہ 11ویں شریف بھی جو ہے دی جاتی ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، اللہ کا نام لے کر کے، اس میں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، اس میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور فرمائی جاتی ہیں، اس میں 1000 بار کوئی اگر چاہے تو سورہ اخلاص شریف پڑھے، کیونکہ قرآن عظیم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لے تو 1 کلام مقدس کا اس کے نامہ مال میں ثواب لکھا جاتا ہے۔ جو الحمد شریف پڑھے تو اس کے نامہ مال میں 10 قرآن عظیم کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو گویا کہ اس الحمد شریف میں اور 3 بار میں سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے میں بھی 11ویں کا حصہ آ گیا کہ 10 قرآن پاک اور 1 قرآن 11۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی 11ویں دی جاتی ہے، تو اس میں 11ویں پاک کا ذکر بھی آ گیا۔ تو اس میں کلام الہی تلاوت کیا جاتا ہے، ختم غوثیہ عام طور پہ جو مسلمانوں کے گھروں میں پڑھا جاتا ہے، اس میں الحمد شریف پڑھی جاتی ہے، 313 بار کوئی پڑھے، اس میں کلمہ طیبہ کا ورد کیا جاتا ہے۔ تیسرا کلمہ جو ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ تلاوت کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد 500 بار حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ سورہ اخلاص اگر کوئی چاہے تو 100 بار پڑھے، کوئی 1000 بار پڑھے۔ تو یہ جو ہے کلام الہی اس کے اندر پڑھا جاتا ہے، تو اس میں کون سی قباحت ہے؟ وہی ختم ہے، اس کو آگے رکھ کر کے پھر وہ شرینی جو ہے آگے رکھ کر کے فاتحہ فتوح کی جاتی ہے اور اس کا ایصال ثواب جو ہے دیا جاتا ہے۔ تو یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، یہ بلکہ یہ تو مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے جو ہے ملتی ہے ہمیں۔ تو فتاوی رضویہ میں تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو لکھا ہی ہے کہ ایصال ثواب کیا چیز ہے، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ ہی تعالیٰ علیہ نے جو ہے فروغ دیا ہے کہ آج گھروں کے اندر جو ہے 11ویں پاک دی جاتی ہے، ختمات جو ہیں پڑھائے جاتے ہیں، ختم الانبیاء پڑھایا جاتا ہے، ختم خواجہ شاہ نقش بند پڑھایا جاتا ہے، یا خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ختم پاک پڑھایا جاتا ہے، یا بابا غلام شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کا 10 محرم الحرام کو عرس کیا جاتا ہے، ختمات پڑھائے جاتے ہیں۔ یا اس کے علاوہ جو بھی ہیں گھروں کے اندر لوگ جو ہیں مان لیتے ہیں، ختمات جو ہیں وہ کلمات طیبات جو پڑھائے جاتے ہیں۔ تو یہ قرآن و سنت بزرگان دین علماء حق کی طرف سے من و عن جو ہے نقل منقول ہے اور ہوتا چلا آ رہا ہے۔ میں یہ آدیش دیتا ہوں، میں بھی اپیل کرتا ہوں سبھی لوگوں کو جو آپ ہمارے چاہنے والے ہیں، یعنی جو بھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں، بابا غلام شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں، بابا جی لاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ماننے والے ہیں، میاں بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں، بابا نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں، سید علی حمدانی علمبردار کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں، مجدد الفسانی سرندی کے رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں، سید
वारिस अली शाह साहब देवा शरीफ के मानने वाले हैं, या हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला उनके मानने वाले हैं, हज़रत सिरी सिक्ती के मानने वाले हैं, या जितना भी ये मैं अगर इसकी पूरी शुमार करूं, इनकी तादाद बयान करूं तो वो बड़ा मुश्किल है। मुख्तसरन जो सवाल आया तो मैं ये सभी से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने घरों के अंदर 11वीं पाक भी दें और इसाल स्वाब भी करें।